پر مسلمانوں کو مغفرت کی ڈگری ایشو ہوتی ہے، رحمت الہی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی ان نعمتوں کی لاج کیسے رکھی جائے اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال کر، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال کر، یہی اس ڈگری کا تقاضا ہے۔ اور اپنی زندگی میں جو اللہ نے توفیق بخشی نیک اعمال بجا لانے کی، ان نیک اعمال کی حفاظت کا بھی یہی راستہ ہے۔ جیسے کہ انسان دولت کماتا ہے محنت سے، حلال طریقے سے، تو کوئی بھی صرف دولت کمانے کو کمال نہیں سمجھتا، صرف پیسے اکٹھے کر کے بینک میں ڈال دینے کو کوئی بھی مقصد نہیں سمجھتا۔ جیب میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہو تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ کسی اچھے مصرف پہ لگے نہ، کسی کام نہ آئے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھے مصرف پہ لگ جائے، ضائع نہ ہو، انسان اس پیسے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے اللہ پاک نے یہ 10 ارب روپیہ، 10 کھرب روپیہ، دنیا کے 2 ٹکے کی یہ دولت، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ ساری دنیا جب سے اللہ نے پیدا کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ بھی اس دنیا کو پیدا کر کے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ بس بندوں کی ضرورت ہے، بندوں کے لیے پیدا کی، لیکن پسندیدگی کی نگاہ سے اللہ نے نہیں دیکھا۔ تو اس سارے دنیا کی ساری دولت اور ساری نعمتوں کی حیثیت ایک اس نیکی کے برابر نہیں ہے جو بندہ مومن کو آخرت میں فائدہ دے جائے۔ وہ ایک نیکی وہ زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے اس ساری کائنات کی دولت سے۔ اور ایک انسان اپنی زندگی کی جمع پونجی 50 لاکھ، 50 کروڑ، 50 ارب اپنی جان لگا کر بھی اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو نیکیاں رمضان میں اللہ نے عطا فرمائی، ایک نیکی نہیں، لا تعداد اللہ پاک نے انشاءاللہ اس سے یقین کامل، اس کی امید پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو ان کی حفاظت کیسے ممکن ہو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے 2-4 بنیادی تفصیلات، 2-4 بنیادی نکات ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے پڑھی گئی، فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی بھی کرنے کے بعد ضائع ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، جیسے دولت کمانے کے بعد نقصان ہو جائے، پیسہ کیا تو اکٹھا لیکن کام نہ آئے۔ تو نیکی کا ضائع ہونا یہ ہے کہ نیکی کام نہ آئے۔ خدا نخواستہ نیکی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے پیسے کا مقصد ہے دنیا کی راحت لینا، نیکی کا مقصد ہے جنت لینا۔ اب نیکی تو کی لیکن نیکی برباد ہو گئی، جنت نہ مل سکی، اللہ کی رضا نہ مل سکی، نیکی محفوظ نہ رہی، تو اس نیکی کا پھر کیا فائدہ کہ نیکی تو کی لیکن اللہ کی جنت، اللہ کی رضا اور نجات آخرت میں نہ ہو سکے۔ تو فرمایا، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، یعنی ضائع مت کرو۔ نیکی کیسے ضائع ہوتی ہے؟ نیکی ضائع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان وہ نیکی جو شروع کی وہ کرنا چھوڑ دے۔ جو نیک اعمال شروع کیے، اچھے کام، ان کو چھوڑ دیا، بس رمضان کی حد تک رکھا، رمضان کے بعد 1-2 ہفتے کیے، چھوڑ دیے۔ نیکی کو چھوڑ دینا بھی نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ دین پر استقامت اختیار کی جائے، اس نیکی کو ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ رکاوٹیں آئیں گی، کبھی رہ بھی جائے گی انسان سے، کبھی چھوٹ بھی جائے گی، لیکن پھر بھی باہمت رہنا، باعزم رہنا، پر امید رہنا
اور محنت کے ساتھ اس نیک عمل کو کرتے رہنا، یہ نیکی کی حفاظت ہے۔ اسی طرح نیکی ضائع کرنے والی دوسری چیز انسان کے گناہ ہیں۔ گناہ کرنے سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے۔ کیسے ضائع ہوتی ہے؟ کہ ایک انسان قیامت میں جائے، بے شمار نیکیاں لے کر جائے، لیکن اس کے گناہ ان نیکیوں سے بھی زیادہ وزنی ہو گئے، خدا نخواستہ۔ کیونکہ روز قیامت قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ وزن اعمال کا وزن ہوگا۔ اگر نیکیاں بہت کی ہیں لیکن ساتھ گناہ بھی کم نہیں کیے تو پھر بھی اس کی نیکیاں ضائع، کیونکہ گناہ زیادہ وزنی ہو گئے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی نیکیوں کی حفاظت کے لیے اہم حصہ ہے۔ جیسے انسان روپیہ پیسہ کماتا ہے تو اس کو نقصان سے بھی بچاتا ہے، ضائع نہ ہو، چوری نہ ہو، آگ نہ لگ جائے، گم نہ ہو جائے۔ ایسے ہی نیکی کرنے کے بعد گناہ سے بچنا۔ اور تیسری اہم چیز جس کو جاننا لازم ہے کہ نیکی کرنے کے بعد خدا نخواستہ اس نیکی پر افسوس کرنا۔ نیکی کی، اب نیکی کے بعد تو شکر کرنا چاہیے، لیکن وہ افسوس کرتا ہے کہ بس روزے رکھنے پڑ گئے، بس زکوٰۃ دینی پڑ گئی۔ تو یہ جو نیکی پر افسوس کرنا ہے یہ بھی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ نیکی پہ افسوس نہیں، نیکی پر شکر ہے۔ اس نیکی کو یاد کر کے شکر کرنا کہ الحمدللہ لاکھوں زکوٰۃ اللہ نے ادا کروا دی، الحمدللہ اس نے توفیق دی، ہو گئی۔ گرمی یا بیماری کے باوجود روزے رکھے گئے، الحمدللہ 2 گھنٹے تراویح الحمدللہ پڑھ لی، افسوس نہیں بلکہ خوشی، اور خوشی کا مطلب ہے شکر۔ تو جب انسان شکر کرے گا تو نیکی کی توفیق انشاءاللہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور مل جائے گی۔ تو نیکی کر کے افسوس نہیں، کیونکہ اس سے نیکی ضائع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کو ضائع کرنے والی ایک چیز ہے نیکی پر احسان جتلانا، نیکی کرنے کے بعد اس کو گنتے رہنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے اس پہ اترانا نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس پر احسان نہیں جتلانا۔ کسی آدمی کی، کسی غریب کی مدد کی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے صدقے سے صدقہ نہ کرنا بہتر ہے کہ جس صدقے کے کرنے کے بعد آدمی کسی پر احسان جتلائے یا کسی کو تکلیف پہنچائے۔ تو اس سے بہتر ہے یہ صدقہ کرتا ہی نہ، کوئی خیر کی بات، اللہ بھلا کرے، معاف کر دو، بس یہ کہہ دیتا، یہ ٹھیک تھا۔ کیونکہ نیکی کرنے کے بعد اس پر احسان جتلانا نیکی کو برباد کرنا ہے۔ اور انسان بڑا عجیب ہے، کبھی تو احسان جتلاتا ہے بندوں پر اور کبھی احسان جتلاتا ہے خالق پر۔ نیکی کر کے اللہ پہ بھاری بننے کی کوشش کرتا ہے، اور معاذ اللہ پہ بھاری بننا کیا ہوتا ہے؟ ایسے جملے مثلاً ادا کرنا کہ میں تو اتنے میں نے روزے رکھے، ایسی عبادت کی، لیکن اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا، میرا تو فلاں مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، مجھے کیا فائدہ ہوا اس نیکی کا؟ یہ ہے اللہ پر احسان جتلانا، معاذ اللہ۔ ہم کیا اس لائق ہیں کہ ہماری نیکیاں اللہ کے شایان شان ہو جائیں؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی، وہ توفیق نہ دیتا پتہ نہیں انسان کہاں پڑا ہوتا، کس کفر اور شرک کی گہری گندی ناپاک کھائی میں انسان گرا ہوتا۔ اس نے تو توفیق دی ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد احسان نہ اللہ پر ہے نہ بندوں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لہا ما کسبت، نیکی اپنے لیے کی ہے، اللہ کا احسان ہے اس نے توفیق دی ہے، اور بندوں کا احسان ہے کہ انہوں نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے، کسی کو صدقہ دیا، کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کی مدد کی، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ کہ اس نے ہمیں نیکی کا موقع دیا۔ ہمارا فرض اگر وہ کوئی قبول نہ کرے تو فرض اٹھا کے کہاں انسان پھرے گا؟ تو اپنا احسان نہیں، دوسروں کا احسان، یہ نیکی کی حفاظت کی اہم شرط ہے۔ پھر اسی طرح نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کی، نیکی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اہم شرط یہ ہے جو اسی کے اندر پائی جاتی ہے، جو بات ابھی عرض کی، کہ دوسروں کو ایذا سے، تکلیف سے بچانا، اور دوسروں کو ایذا پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں
ان میں سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے حسد کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ویسے تو تمام برائیاں ہیں، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، غیبت سے بھی نیکیاں ضائع ہوں گی، لیکن حسد کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، نشان زد کیا ہے، اس کے گرد دائرہ لگایا ہے کہ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ یہ ایاکم کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے دور رکھو، ہمیشہ حسد سے ڈرتے رہو، حسد سے بچتے رہو۔ فإن الحسد، کیونکہ جو حسد ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ تأکل الحسنات، نیکیاں حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جیسے اگر لکڑیوں کو آگ لگائی جائے تو کبھی جلتے کوئلوں کو دیکھ لیں کہ جب کوئلے جل رہے ہیں، کوئی باربیکیو ہو رہا ہے، کوئی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، لکڑیاں جلا کر دیکھ لیں کہ خشک لکڑی کو اگر آگ لگے تو کتنی جلدی وہ لکڑی جلے گی، سیاہ ہوگی، کوئلہ بنے گی، راکھ بن جائے گی اور ہوا راکھ کو اڑا کے غائب کر دے گی، اور وہ ایسے ہو جائے گی جیسے وہ لکڑی تھی ہی نہیں۔ بالکل یہی حال حسد، آپس کا بغض، آپس کا کینہ، آپس کی نفرتیں، آپس کی دشمنیاں، آپس کی ناراضیاں، ان ناراضگیوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنا، غیبت کرنا، حملے کرنا، اور اس کی عزت نفس کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، مال و جان کو نقصان پہنچانا، یہ ساری چیزیں حسد کی پیداوار ہیں۔ پیچھے کارخانہ یا فیکٹری حسد ہے، اس حسد کی پروڈکٹس میں سے تکبر بھی ہے، پھر غیبت بھی ہے، پھر چغلی بھی ہے، پھر طلاق بھی ہے، پھر قطع تعلقی بھی ہے، پھر جھوٹے مقدمے بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حسد کی فیکٹری سے نکل کر آتی ہیں۔ تو رسول کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں نشان زد کر کے فرمایا کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ضائع کرے گا۔ حسد کے اور نقصانات بے شمار ہیں، لیکن یہ ایک نقصان بھی اتنا بڑا ہے حسد کا، جیلسی کا، ایک نقصان بھی اتنا بڑا ہے کہ یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے اس مسلمان کے لیے کہ جو مسلمان نیکیاں اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کر رہا ہے، جسے توفیق ملی ہے رمضان عبادت میں گزارنے کی، طاق راتوں میں شب قدر میں عبادت کرنے کی، جس کو توفیق ملی ہے، اس کے لیے یہ ایک حسد کا گناہ کافی ہے کہ اس سے نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک جو پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی گئی، اب بھی عرض کی جائے گی، آئندہ بھی انشاءاللہ عرض کی جاتی رہے گی، کیونکہ محض مقصد تقریر، بیان، وعظ، خطبہ نہیں ہے، مقصد دعوت دین ہے، اور دین کی دعوت میں ایک بار کو 100 دفعہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک ہی بات کو ہزاروں مرتبہ بھی دہرایا گیا مختلف انداز میں، کیونکہ مقصد ذہن نشی کرنا، مقصد عمل پہ آنا ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ من المفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون شخص ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال جب پوچھا گیا تو دنیا کی اصطلاح میں تو غریب یا مفلس یا فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو اس کے مطابق ہی جواب ملا کہ اللہ کے رسول، غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ملا درہم ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی غریب ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو غریب یہی ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، لیکن یہ ہیں سوال پوچھنے والے، دریافت کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی، کوئی بھی نبی یا رسول ہو، ان کی نگاہ میں دنیا کچھ نہیں، اصل آخرت ہے۔ نبی اور رسول لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے نہیں آتے، آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ جس کی آخرت بن جاتی ہے دنیا خود بخود بن جاتی ہے، دنیا خود بخود بن جاتی ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اے سی یا پنکھے کی ہوا لینے نہیں آئے، نماز انشاءاللہ قبول ہو گئی، ہوا تو خود بخود ہی مل رہی ہے، ٹھنڈک تو خود بخود ہی نصیب ہو جائے گی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سکون تو خود بخود ہی آ جائے گا۔ لیکن سکون، دلی سکون کے لیے، شور سے بچنے کے لیے یہاں ہم آ کر نہیں بیٹھے۔ مقصد ہے اللہ کے حضور حاضری دینا، اللہ کو راضی کرنا، حکم پورا کرنا۔ ایسے ہی جب جو نبی اور رسول دنیا میں آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگوں کی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. جس کی آخرت بنے گی دنیا خود بخود بن جائے گی. دنیا تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، گری پڑی چیز خود بخود بنے گی. تو آپ نے انسانوں کی نگاہ کو دنیا سے ہٹا کے اصل چیز پہ مرکوز کروایا. لوگوں نے کہا دنیا غریب وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں. آپ نے نہیں، یہ غریب، یہ اصل غریب یہ نہیں ہے. اصل غریب یہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، یہ ہے دل کی آنکھ، نبوت کی آنکھ، حقیقت دیکھنے والی نگاہ. نبی کا یہی فرض ہوتا ہے کہ نبی ظاہری نقشوں کو ہٹا کر حقیقت آشکارا کرتا ہے، حقیقت آشنا بناتا ہے. تو فرمایا کہ اصل غریب وہ شخص ہے، اصل غریب، کیونکہ جو دنیا کے غریب ہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کے غریب آخرت میں بڑے بڑوں سے زیادہ مالدار ہو جائیں. دنیا کے غریب دنیا کے اعتبار سے غریب ہے نا، کہ دنیا میں پیسہ نہیں لیکن نیکیاں اکٹھی کر لیں. غریب اور امیر کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ایک غریب انسان اگر نیکی جمع کرنا چاہے تو اس کی غربت کبھی بھی نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اسلام کا یہ مزاج، دنیا کے نظاموں کی بات نہیں، ہندوازم کے ہاں دیگر نظاموں کے ہاں تو اللہ کا مقرب بننے کے لیے پیسہ شرط ہے، لیکن دین کے ہاں اللہ کا مقرب بننے کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے، دولت شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے غریب، اسی لیے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ جو غریب ہے وہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جا چکا ہوگا. کیونکہ ابھی امیر جو نیک ہے، حلال کمایا، حلال لگایا، لیکن اپنا حساب و کتاب تو دینا پڑے گا. اسی لیے صحابہ کرام روتے تھے اور پریشان رہتے تھے کہ اللہ تو ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے ہم آخرت میں اس کا حساب کیسے دیں گے. فتح ملنے پر، مال غنیمت ملنے پر وہ آپ دیدہ ہو جاتے، رنجیدہ ہو جاتے کہ یا اللہ اب ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو اللہ جس حال میں رکھے، دولت دی ہے تو شکر کی توفیق دے، غربت دی ہے تو صبر کی توفیق دے. شکر اور صبر دونوں جنت کے راستے ہیں، لیکن دولت کا حساب و کتاب دینا پڑتا ہے. فرمایا اصل غریب وہ ہے کہ جو جب روز قیامت اٹھے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے. اب ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نیک اعمال لے کر گیا ہوگا، اس نے نمازیں بھی ساری پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، تراویح بھی پڑھی ہوگی، حج عمرے بھی کیے ہوں گے. یہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، ہم سمجھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ بڑے حدیث مبارک میں تو اتنا ہے کہ نیکی کے ذخائر، نیکی کے ڈھیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا قیامت کے دن. بڑے نیک اعمال ہوں گے، لیکن پھر ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچتے ہیں. قیامت کا دن تصور کر لیں، ایک انسان سارے نیک اعمال لے کر پہنچا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کی اور اس امید سے کی کہ مجھے نیکی آخرت میں فائدہ دے، لیکن نیکی کیسے ضائع ہوتی ہے؟ ایک شخص آئے گا، یا اللہ اس شخص نے تو دنیا میں میری غیبت کی تھی اور ناجائز غیبت، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے انصاف چاہیے. پروردگار عالم اس کی کچھ نیکیاں اس آنے والے کو دے کر انصاف فرما دیں گے. اب جس کی غیبت کی وہ نیکیاں لے کر چلا گیا، اس غیبت کرنے والے کا نقصان، چاہے یہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، اس نے روزے کیوں نہ رکھے ہوں. دوسرا آئے گا، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، چل تو بھی کچھ نیکیاں اور لے جا، اسے بھی مل گئی نیکیاں. ایک اور آئے گا، یا اللہ اس نے فلاں میری ناجائز چیز پر قبضہ کیا تھا، میرا مال ہتھیایا تھا، ناجائز مال میرا چھینا تھا. پھر کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے اور اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بیلنس زیرو ہو جائے گا. اب یہ ہے اصل غریب. اصل غریب یہ شخص ہے کہ نیکیاں لے کر گیا لیکن اب کوئی نیکی باقی نہیں، ساری نیکیاں معاذ اللہ ضائع ہو گئی. کیا فائدہ ہوا نیکیوں کا؟ کہ نیکیاں آخرت میں نجات کے ذریعہ بننی تھی، ذریعہ نہیں بن سکی. پھر اس سے اگلی بات فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ پھر بھی آتے رہیں گے. یعنی دنیا میں اس نے لوگوں کی اتنی حق تلفیاں کی ہوں گی، لوگوں کے اتنے حقوق چھینے ہوں گے کہ اس لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے. اب یہ کتنا غریب، قابل ترس، قابل رحم انسان ہوگا.
فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کا انصاف تو ختم نہیں ہوگا، تو پھر اگر کوئی شخص دوبارہ آئے گا تو اب اس کے نام اعمال میں اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال کر ان کو ہلکا کر دیا جائے گا کہ چلو تمہارا گناہ اب اس کے نام اعمال میں، تمہارا گناہ ختم ہو گیا، تم جاؤ جنت میں، تم جاؤ جنت میں۔ اب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ شخص جو کچھ دیر پہلے ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے تھا، اب اس کے نام اعمال میں ڈھیروں گناہ ہیں معاذ اللہ، اور آخر کار اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ نیکی رہی کوئی نہیں، اب صرف گناہ ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل غریب انسان، اصل بیچارہ انسان، کہ جس کی نیکی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی اور نیکی ضائع چلی گئی۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد ان باتوں کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تاکہ جتنی عبادت کی توفیق اللہ نے بخشی وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ تو نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے؟ نیکی ضائع ہوتی ہے نیکی پر افسوس کرنے سے، نیکی کرنے کے بعد کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، نیکی پر احسان جتلانا، نیکی کرنے کے بعد تکبر کرنا، تکبر سے نیکی ضائع ہوتی ہے، نیکی کرنے کے بعد حسد کرنا، اس سے نیکی ضائع ہوتی ہے، نیکی کرنے کے بعد گناہ کرتے رہنا، گناہوں کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، اور نیکی ضائع ہوتی ہے نیکی پر استقامت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ، اس کا فیصلہ تو موت کے وقت قبر میں اور حشر میں ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تو نے بڑے نیک کام کر لیے، اب تھوڑا سا گناہوں کی طرف بھی چلا جا۔ جیسے ایک انسان جس کی طبیعت میں سستی ہو، 4 دن پیسے کمانے کے بعد گھر لمبی تان کے سو جائے گا، ابھی تو بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک بس عیش کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ لیکن عقل مند انسان کیا کرتا ہے کہ پیسہ آ بھی جائے پھر بھی وہ اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنی ذمہ داری کو پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مومن، جو ذمہ دار بندہ مومن ہے، وہ اپنے ان نیک اعمال کو جاری رکھتا ہے۔ فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام اور عمل وہ ہے جو انسان پابندی سے، دوام کے ساتھ، ثابت قدمی سے، مستقل مزاجی سے جو انسان انجام دیتا رہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں مومن لوگوں اور اپنے محبوب بندوں کا ایک طرز عمل بتایا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں ایمان والوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی، اللہ ہمیں انہیں پڑھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ایمان والوں کی جہاں بار بار اللہ پاک تعریف کرتے ہیں، وہاں ایمان والوں کی ایک خوبی، وہ ایسی زبردست خوبی ہے کہ جو ساری نیکیوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ، اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گی۔ جو نیکی نہیں کر سکا یا زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکا تو اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ اور وہ خوبی قرآن جو بار بار بیان کرتا ہے، سینکڑوں مرتبہ بیان کرتا ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ ایمان والے ہر لمحہ اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ تو توبہ، استغفار، جب استغفار کرنا ہو تو اس کے لیے استغفر اللہ کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کے اردو میں معنی یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو یہ استغفار ایسی زبردست چیز ہے کہ استغفار کرنے سے نیکی قبول ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کی قبولیت پر اللہ کی رحمت کی مہر ثبت ہو جاتی ہے، نیکی قبول استغفار کرنے کے بعد۔ اور پھر اس استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نیکی میں اگر کوئی کمی رہ گئی، روزوں میں، عبادات میں، کہیں انسان ہے، بے شمار کمیاں، تو جہاں کمی رہ جائے گی تو استغفار کرنے سے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہنے سے، مسلسل مغفرت مانگتے رہنے سے اللہ اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا۔ اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ایک انسان نے اپنی سی کوشش کی، بندگی کی اور اطاعت کی، لیکن پھر اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے ہوئے عاجز دل کو پیش کرتا ہے کہ اے میرے رب، جو تیرے سامنے جھکنے کا حق تھا، تیرے حکم کو پورا کرنے کا حق تھا، وہ ہم پورا نہیں کر سکے، ہم سے نہیں ہو سکا،
تو یہ جو دل کی عاجزی ہے، یہ دل کی جو انکسار ہے، یہ جھکاؤ ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اسی پر فیصلے فرما دے گا انشاءاللہ کہ جو کمی رہ گئی اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دے گا۔ اور نیکی کی حفاظت اور نیکی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک اہم عمل ہے، وہ دعا مانگنا۔ دعا مانگنا اس لیے کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مخلص سے مخلص بندے جب نیکی کرتے تھے، اللہ کا کوئی حکم پورا کرتے تھے، تو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرا یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشہور تذکرہ قرآن پاک میں ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ دونوں نبی پیغمبر، دونوں باپ بیٹے اللہ کے انتہائی فرمانبردار، قرآن بار بار تعریف کرتا ہے۔ اور عمل کتنا عظیم کہ کعبہ کو تعمیر کیا، کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، قیامت تک آنے والے انسانوں پر احسان کیا، اور اللہ کے براہ راست اللہ نے حکم دیا، براہ راست حکم لے کر اس کام کو کیا، لیکن پھر بھی وہ کام کرنے کے بعد بے پرواہ نہیں ہوئے کہ بس اب تو قبول ہی قبول ہے، اب تو قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں دعا مانگتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس میں پورا سلیبس، پورا نصاب، جامع بات اس دعا کے اندر آ گئی ہے۔ پورے آدھے گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ یہ دعا بن جاتی ہے کہ دونوں مل کے دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، ربنا تقبل منا، ہم نے جو نیکی کی تیرے توفیق سے کی، تو اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو سن رہا ہے ہمارے زبان کو بھی اور ہماری دل کی آواز کو بھی، اور تو جاننے والا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کے الفاظ ہیں، وتب علینا، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ حالانکہ نیکی کی ہے، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد کیوں فرما رہے ہیں کہ تب علینا، یا اللہ ہماری توبہ، ہمیں معاف کر دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی پیش کرنا مقصد ہے کہ یا اللہ جو تیرا حکم تھا اس تیری شان کے مطابق ادا نہیں ہو سکا ہے، لہٰذا ہم سے جو کمی رہ گئی ہے اس پر تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ ایک لاحیہ عمل ہے کہ عید کے بعد زندگی کیسے بسر کی جائے۔ رمضان کے بعد جو ڈگری ہمیں ایشو ہوئی انشاءاللہ، رحمت کی ڈگری ہے، مغفرت کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنے کا جو اعزاز ہے، اور عید کے دن جو پروانہ اللہ عطا فرماتا ہے، اس ڈگری کے ملنے کے بعد اب ہمارا فرض ہے کہ ایمان والوں کی صفات کو اپنایا جائے، اور اللہ کے ناراض، اللہ کے باغی لوگوں سے جو ان کی صفات اور ان کے برے اعمال ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔